الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک دو جہاں ہے، جس نے ہمیں ایک بہترین امت میں سے بنایا، اہل توحید میں سے بنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اسی توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی لمحات، دنیا سے رخصت ہونے کے لمحات۔ آج سعودی عرب میں 13 ربیع الاول ہے اور انڈیا پاکستان میں 12 ربیع الاول ہے، یعنی عرب کنٹری کے علاوہ جو بر صغیر ممالک ہیں، ہندوستان، پاکستان اور ان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش، ان ممالک میں بہت سارے مسلمان 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل قائم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد میں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ 12 ربیع الاول یہی ایک دن ہے جس دن مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مسلمان غمگین تھے، زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی جدائی میں غمگین تھے، سب کے چہرے نڈھال تھے، سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر ششدر تھے، حیران اور پریشان تھے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک دوسری حقیقت ہے، لیکن آج امت خرافات میں اس قدر گم ہو گئی ہے کہ جو اصل چیز ہے اس کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور حقیقت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ پھر 13 سال تک آپ مکہ میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، پھر مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 10 سال تک یہاں پر دین کا پرچار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے عمر کے 63 سال میں پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، یعنی آپ کو موت آ گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ جتنے بھی جاندار ہیں، اور انسان بھی جاندار میں سے ہے، جو بھی انسان دنیا میں آیا اسے جانا پڑے گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے میں یہ لکھ دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، شہداء بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، اس سے کوئی بری نہیں ہے۔ ایک عام قاعدہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر بھی فرما دیا کہ آپ وفات پانے والے ہیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ خبر اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی ہی میں آپ کو دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توحید کا پرچار کر رہے تھے، کفار کی یہ خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، ان کو موت آ جائے۔ یعنی کفار کو بھی یہ معلوم تھا کہ محمد بھی ایک نہ ایک دن وفات پا جائیں گے، کفار بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جب محمد کا انتقال ہو جائے گا یہ جھنجھٹ ختم ہو جائے گا، یہ جو مسائل مشکلات اور جو ہے یہ بتوں کا مسئلہ اور یہ توحید کی دعوت،
یہ سب ختم ہو جائے گی، یہ فتنے بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ زمر میں کیا، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کی تمنا کر رہے ہیں یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں وفات کی امید لگا رہے ہیں تو یہ زندہ رہیں گے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کافروں کو بھی یہ یقین تھا اور یہ اعتماد و بھروسہ تھا کہ محمد ایک نہ ایک دن وفات پائیں گے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انبیاء ہوں یا جو بھی انسان ہو، جو بھی بشر ہو، اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اس پر موت طاری ہونی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ کا اٹل قانون ہے۔ لیکن وہیں پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرح زندہ ہیں، جیسے دنیا میں زندہ تھے ابھی بھی ویسے زندہ ہیں، آپ وفات نہیں پائے، آپ بس جگہ بدلے ہیں، نقل مکانی آپ نے کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے تبدیل کر لی ہے، لیکن آپ کو موت نہیں آئی، آپ باقاعدہ زندہ ہیں، دنیاوی زندگی آپ کو حاصل ہے، آپ مجلسوں میں آتے ہیں، آپ دنیا میں آتے ہیں، آپ حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں، یعنی ہر جگہ حاضر ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ جب آپ کو پکارا جائے آپ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ رکھتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ اس دنیا میں نہیں آتے ہیں، آپ ہماری نہیں سنتے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، آپ پر وفات آنی تھی، وفات آ گئی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو مدینہ کی فضا کیسی تھی، اسی فضا کو سمجھیں گے، آپ کے الوداعی لمحات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس چیز کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں، لیکن تاریخ کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے سن کر ہم محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ترمذی کھولیں، حدیث کی کتاب ترمذی، حدیث نمبر ہے 3618۔ حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک مدینہ میں پیدا ہوئے اور کم عمری میں اسلام قبول کیا، 10 سال سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، سایہ کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، سایہ کی طرح 10 سال تک ایسی خدمت کی کہ آپ کا لقب ہی پڑ گیا خادم الرسول۔ خادم رسول آپ کا لقب ہی پڑ گیا، رسول کی خدمت کرنے والے، جو 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کیے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب ہوئی۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں، ترمذی کی اس حدیث کے حوالے سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور اس حقیقت کو بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں۔ آج مسلمان مستی میں لگا ہوا ہے، اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ 12 ربیع الاول کو فضا کیسی تھی، صحابہ کا حال کیا تھا۔ سنیے، عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ راوی انس بن مالک بیان کرتے ہیں، لما کان یوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، ہر ایک چیز منور ہو گئی، کل شیء، ایک نہیں ساری چیزیں روشن ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ آپ کے دین سے، آپ کی رسالت سے، آپ کی توحید سے، آپ کے توحید کی نورانیت اور برکت سے مدینہ اور مدینے کی ساری چیزیں روشن ہو گئیں۔ اپنی جگہ یہ ایک حقیقت ہے، اور ایک دوسری حقیقت کیا ہے آگے بیان کرتے ہیں، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء۔ اور جب وہ دن آیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ہر ایک چیز مدینہ کی تاریک ہو گئی۔ یہ دوسرا پہلو ہم سے بیان کیا جاتا ہے، کبھی نہیں ذکر کیا جاتا، اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے، بس دھوم مچانا ہے اور بس جو ہے جلوس نکالنا، بس جو ہے ہو ہلا شور غوغا کرنا ہے۔ اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ جس دن وفات پائے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یہ کلمہ کن کا ہے؟
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 10 سال تک خدمت کرتے رہے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات ہوئی، اس دن مدینے کی ساری چیزیں تاریک ہو گئیں، بے نور ہو گئیں۔ یہ حقیقت تھی مدینے کی۔ جب 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن یہ عالم تھا مدینے کا۔ آج کی طرح عالم نہیں تھا، شور کرو، ہنگامہ کرو، سڑکوں پہ ایسا منظر غیروں کے سامنے پیش کرو جس سے لگے مسلمان ہردنگ مچانے کے لیے آیا ہے، مسلمان سڑکوں کو جام کرنے کے لیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ایسا مظاہرہ، ایسا جلوس ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی نہیں دیکھتے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف 2 ہی عیدیں دی ہیں۔ اس عید کو اس طرح نہیں منایا جاتا ہے جیسے یہ لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ اپنی ایجاد ہے۔ اور عید میلاد النبی کو اتنی دھوم دھام سے مناتے ہیں کہ ان کی نظر میں عید الفطر کچھ نہیں ہے، عید الاضحیٰ کچھ نہیں ہے، بے معنی ہے۔ ان کے یہاں کون سی عید معنی رکھتی ہے؟ جشن عید میلاد النبی، یہ معنی رکھتی ہے۔ اس کو اپنی مرضی سے اور اپنی طرح کرتے ہیں اور اپنی طرح مناتے ہیں۔ تو راوی کیا بیان کرتے ہیں؟ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مدینے میں ہر ایک شے تاریک ہو گئی۔ آگے کیا فرماتے ہیں دیکھیے، وَلَمَّا نَفَذْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْأَيْدِي وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا۔ ابھی ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے لوٹے ہی تھے، ہاتھ سے ہم نے مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ ہمارے دل بدل گئے۔ ہم سب کے دل، ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، حتیٰ انکرنا قلوبنا، ہم سب لوگوں کے دل بدل گئے۔ بدل گئے کا مطلب آپ کی جدائی میں، آپ کی وفات سے، آپ کے غم میں اور آپ کے دنیا سے اور ہمارے درمیان سے چلے جانے کی وجہ سے ہم سب کے دلوں میں وہ ایمان اور وہ تازگی، وہ روشنی باقی نہ رہی جو آپ کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ یہ وہ دن تھا مدینے کا، یعنی دفن کر کے آئے ہیں، وفات سے پوری فضا سوگوار ہو گئی، پورا مدینہ تاریک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی دے کر آئے۔ سوموار کو وفات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں منگل کو دفن کیے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں بدھ کی رات میں دفن کیے گئے، کچھ گھنٹوں کا فاصلہ ہے تدفین میں، تاخیر ہوئی، کچھ مسائل تھے۔ اتنے ہی دیر میں دفن کر کے آئے ہیں، اور جیسے ایک پھول مرجھا جاتا ہے، مومنوں کے دل مرجھا گئے، وہ نور، وہ حرارت ایمانی باقی نہ رہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ اس حقیقت کو ہم سے چھپایا جاتا ہے، اس حقیقت کو ہم سے بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1629 نمبر، راوی یہی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی محسوس ہوئی تو فاطمہ پریشان تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میرے بابے کی تکلیف، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ اتنا غم کسی کو نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے کہ فاطمہ لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھی، اتنا غمگین کوئی نہیں تھا، چونکہ بیٹیوں میں ایک یہی بیٹی باقی بچ گئی تھی، ساری بیٹیاں آپ سے، آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں وفات پا گئیں، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ موت کی سختی دیکھتی ہیں، کہتی ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ آج دیکھیں سڑکوں پہ مسلمان کس طرح سے ادھم مچا رہے ہیں۔ ایک وہ دن تھا جس دن باپ تکلیف میں ہے، بیٹی رو رہی ہے، اور آج مسلمان ناچ گانے اور سڑکوں پہ تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ اگر تم محبت میں ایسا کرتے ہو تو بتاؤ، محبت کی نشانی بھی دکھانا پڑے گا، محبت کی علامت بھی دکھانا پڑے گا، محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں دیکھو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو بے رسول اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہو۔ یہ ہے محبت کا سچا دعویٰ۔
اگر رسول کی سنت پر عمل نہیں ہے تو آپ جتنا شور مچا لیں، جتنا جلوس نکال لیں، جلوس کا نام جلوس محمدی رکھ لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کتنا خوشنما نام ہے جلوس محمدی، جیسے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جلوس نکالنے کا حکم دیا ہے۔ کام اپنا ہے اور نام جو ہے انتساب کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ زندگی میں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ آپ جو بدعتی لوگ ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کی کتابیں ایک دو نہیں ساری کتابیں دیکھ لیں، ان کے مدرسے میں جائیں، ان کی لائبریری میں جائیں، ان کے فتاوے کی کتاب دیکھیں، ساری کتابوں میں مسئلہ کہاں سے لیتے ہیں؟ احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا۔ دین لانے والے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ کس سے لے رہے ہیں؟ احمد رضا سے۔ کیسی محبت بھائی، کیسا پیار رسول اللہ سے۔ جھنڈا اٹھاتے ہو احمد رضا کا اور کہتے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹی محبت نہیں ہے۔ اگر واقعی رسول سے محبت ہے، اپنی کتابوں میں، اپنے فتووں میں، اپنی لائبریریوں میں اور اپنے مدرسوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھتے، نماز پڑھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، روزہ رکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حج عمرہ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تب مانا جاتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن عید میلاد النبی کے تعلق سے شور مچا کر کوشش یہ کرتے ہیں، لوگوں کو باور کراتے ہیں ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن فیصلے کا دن ہے، یوم الجزاء، یوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو انصاف کے ترازو میں تولے گا، اس دن معلوم ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جن کو سمجھ میں آ جائے، راہ راست پر آ جائے، ہدایت مل جائے، اللہ کے یہاں وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کھوکھلی اور جھوٹی محبت رہی، یہ شور ہنگامے والی محبت کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی طاری ہوئی، بیٹی کیا کہتی؟ ہائے میرے بابا کی تکلیف، انتہائی کرب کے عالم میں رو رہی ہیں، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آج ہی جو مصیبت آنی ہے آئے گی، آج کے بعد کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ جب آدمی مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف جھیلتا آدمی؟ تو وفات سے پہلے جتنی مصیبت ہے، جتنی تکلیف ہے، میری وفات ہو جائے گی، تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج ہی جو تکلیف ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹی یاد رکھو، الموافات یوم القیامہ، اب ملاقات دوبارہ اس دنیا میں نہیں ہوگی، کہاں ہوگی؟ الموافات، ملاقات کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ بیٹی کا گھر کہاں؟ وہیں بغل ہی میں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں وفات پائے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر بھی آس پاس قریب ہی میں رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، دنیاوی زندگی آپ کو حاصل ہوتی، آپ حاضر ہوتے، آپ ناظر ہوتے، آپ یہ کہتے کہ بیٹی قیامت میں ملاقات ہوگی، یعنی رسول کی بات کو بھی نہیں مانیں گے؟ کیسے محب رسول ہو؟ حیرانی تو یہ ہے کہ تم رسول سے محبت کا دم کیسے بھرتے ہو؟ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم رسول سے محبت کرتے، رسول کی بات نہیں مانتے ہو؟ رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے کہ تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ حدیث کھول لیں، حدیث دیکھ لیں، ابن ماجہ 1629 نمبر کی حدیث، الموافات یوم القیامہ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اب ہم دنیا سے چلے گئے، دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو چکا بیٹی، اب کوئی کنیکشن نہیں ہے بات کرنے کا، ملنے کا اور ایک دوسرے کے پاس آنے کا۔ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تو ایک وہ دن تھا جس دن مسلمان پریشان، جس دن اہل مدینہ پریشان،
جس دن رسول کی بیویاں پریشان، جس دن رسول کی بیٹی رو رہی ہے، جس دن اہل بیت رو رہے ہیں، اور آج مسلمان رسول کے نام پر ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، صحیح سمجھ دے اور سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ حقیقت اپنی جگہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ ہمارا بالکل واضح عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں کہ پردہ کر گئے، وصال کر گئے، کسی سے ڈرنا ورنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو بدعتیوں سے ڈر کر وفات کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ڈرنا کس بات پہ؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا انک میت، آپ وفات پانے والے ہیں، میت ہونے والے۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ ارے اللہ نے جو کہا وہ بھی کہنے میں ہم کو ڈر ہے۔ اللہ نے جو کہا، رسول جو کہیں اس کے کہنے میں ہمیں ڈر اور خوف ہو، تو لوگ جھجکتے ہیں اور بدعتیوں کا خیال کرتے ہیں اور وفات کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول وصال کیے ہیں، پردہ کیے ہوئے۔ پردہ نہیں، وفات پائے ہیں، اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ وفات پانے والے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں آخری عمر میں، آخری لمحات میں آپ کو یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ کس لیے آئے تھے؟ آپ آئے تھے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے تو اب پہنچانے والے کا کیا مقام ہے، پہنچانے والے کا کیا مقام ہوگا، یا ان کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس دنیا سے جانے کا۔ اللہ نے جو منصب دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری بخوبی نبھا دی۔ اب اس بات سے اندازہ کیا ہو رہا تھا کہ اب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا، اور سبحان اللہ، یہ نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت دیکھیں، مکہ فتح ہوا، کتنے بڑے بڑے اور خطرناک قسم کے سردار تھے، سارے صحابہ کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہی مکہ بغیر لڑائی کے، بغیر قتال کے، بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر کوئی جنگ لڑے، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی ذات گرامی کی برکت ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دین کو پھیلایا۔ جب مکہ فتح ہوا، تقریباً اکثر و بیشتر مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام غالب آ گیا، اسلام ہر جگہ تیزی سے پھیلنے لگا، اس قدر تیزی سے پھیلنے لگا کہ 8 ہجری کے بعد 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود، وفد کی جمع وفود۔ وفود کسے کہتے ہیں؟ وفد کسے کہتے ہیں؟ ٹولی کو، جماعت کو۔ یعنی اسلام اس تیزی سے پھیلنے لگا کہ 9 ہجری کا نام ہی پڑ گیا عام الوفود، یعنی ٹولیوں کی شکل میں، جماعت و گروہ کی شکل میں لوگ آتے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ ایک اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کو رخصت ہونا ہے، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کی ذمہ داری اب ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ عام الوفود کا معاملہ ہے، 9 ہجری کا معاملہ۔ 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں آپ نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ معلوم ہے آپ کو نا، رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ویسے اعتکاف 10 دنوں کا ہوتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کا۔ آپ نے 10 ہجری میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یہ ایک اشارہ ہے، اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اسی سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جبریل علیہ السلام نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا، اور آپ نے اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام 1 مرتبہ آیا کرتے تھے رمضان میں قرآن کا دور کرنے کے لیے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آئے، لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، اور آپ کی وفات کب ہے؟ 11 ہجری میں۔ تو 10 ہجری کی ابھی میں بات بتا رہا ہوں۔
اسی طرح سے 10 ہجری میں آپ نے حج بھی کیا، حجۃ الوداع، 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، الفاظ پہ غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کہ مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لو، پتہ نہیں میں اس حج کے بعد دوبارہ حج کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا یہ میرا آخری حج لگتا ہے، آپ نے واضح کر دیا کہ تم حج اور عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، پتہ نہیں میں زندہ رہوں اس حج کے بعد دوبارہ حج کر سکوں نہ کر سکوں۔ تو یہ آپ نے لوگوں کو بھی بتا دیا، اشارہ بھی کر دیا کہ میرے جانے کا وقت جو ہے اب قریب ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب 10 ہجری میں سورۃ النصر نازل کی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے مدد آئے، فتح آئے، کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، فتح آ جائے، کیا ہوگا؟ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اب آپ اللہ کی حمد میں لگ جائیے، اللہ سے استغفار میں لگ جائیے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے کہ اب آپ کا کام، آپ کا مشن توحید، دعوت اللہ کا جو مشن آپ کے ذمہ تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ کثرت سے رب کی جو حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد کثرت کے ساتھ استغفار کرنے لگے، کثرت کے ساتھ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اشارہ مل رہا تھا واضح طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1134 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھے اور صحابہ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ 10 محرم کو، 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کے لیے حکم دیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یہ وہ دن ہے 10 محرم یا عاشورہ، یوم عاشورہ، یہ وہ دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو اسلام میں کیا قاعدہ ہے؟ دینی اعتبار سے عبادت کے معاملے میں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، خاص طور سے یہود و نصارہ کی مخالفت۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں زندہ رہا، اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ نے حکم دیا تھا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اگر میں باقی رہا، زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے لوگوں سے کہ اب میرے جانے کا وقت جو ہے قریب ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال دیکھ پاؤں نہ دیکھ پاؤں، اگر میں باقی رہا تو رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باقی نہیں بچے، آپ جو ہے 10 کا ہی روزہ رکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح 10 ہجری کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف بھیجا تو آپ پیدل چل رہے تھے معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ سنو، تم جا رہے ہو، لگتا ہے اگلے سال یا آج کے بعد مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ سنو، جب تم اگلی مرتبہ مدینہ آؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم دیکھ نہیں پاؤ گے، میری اس مسجد کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا، میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا، مجھ سے ملاقات شاید نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اشارہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی ہی میں اس بات کا احساس ہو رہا تھا دھیرے دھیرے کہ اب ہمارے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اللہ رب العالمین انبیاء کو اختیار دیتا ہے، کس چیز کا؟ دنیا میں رہنے کا اور یا اللہ کے پاس جانے کا اختیار دیتا ہے۔
یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اگر وہ اختیار کرے نہیں میں ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں تو موت ٹل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ امتیاز ہے نبیوں کے لیے، اور اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش کیا گیا وفات کے وقت، اگر آپ چاہیں تو دنیا کو اختیار کریں، یا آپ چاہیں تو اپنے رب کو اختیار کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پسند کیا، رب کو اختیار کیا۔ تو یہ نبیوں کا ایک اعجاز ہوتا ہے۔ بہرکیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میرا مشن ختم ہو چکا ہے، اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ اب آپ کو میں وہ لمحات بیان کر رہا ہوں، آپ پر کس طریقے سے موت کے عالم طاری ہوئے، دنیا سے جدائی کے جو حالات ہیں، الوداعی لمحات ہیں، میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے میں تقریباً 2 ماہ قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ مجھے یہودی عورت نے جو زہر دیا تھا، اس زہر کا مجھے اثر ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری شہ رگ جو ہے کٹ جائے گی، اس زہر کا اتنا زیادہ جو ہے اثر میرے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ آپ کو پتا ہے، خیبر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، ایک یہودی عورت زینب بنت حارث یہودی عورت تھی، دیکھیے کتنی چالاک ہے، اور یہود واقعی بہت مکار، بہت چالاک، بہت خطرناک ہے۔ یہود مرد ہی چالاک نہیں ہوتے، یہود عورت بھی بہت خطرناک مکار ہوتی ہے۔ اس عورت کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دستہ یا گوشت کا دستہ بہت پسند ہے، تو اس عورت نے بکری کا دستہ پیش کیا، یعنی جو گوشت آپ کو پسند ہے اس میں کثرت کے ساتھ زہر ملایا، آپ کی دعوت کی، اور وہ گوشت جو آپ کو محبوب تھا وہ گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کے سامنے جب گوشت آیا، دعوت تھی، آپ انکار نہیں کرتے تھے کسی دعوت میں، آپ گوشت کا ٹکڑا لے کر منہ میں لیتے ہیں، لیتے ہی آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، فوراً پھینک دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ صرف اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد تک، وفات تک، اس زہر کا آپ کو اثر محسوس ہوا، صرف منہ میں لے کر پھینک دینے کی وجہ سے۔ ایک دوسرے صحابی نے کھا لیا تھا زہر ملا ہوا گوشت، وہیں پر اسپاٹ ان کی وفات ہو گئی، اسپاٹ ڈیتھ ہو گئے وہ۔ تو اسلام میں کیا ہے، کوئی کسی کو قتل کرے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اس یہودی عورت کو ان کے حوالے کر دیا گیا، یہ آپ کا قاتل ہے، قصاص میں اس کو قتل کرو۔ چنانچہ قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا۔ اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ نکالا ہے، کوئی زہر دے کر کسی کو مارتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ قتل عمد ہے یہ، قتل عمد کسے کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر، غلطی سے نہیں، یہ حکم اس پر لگے گا عمدن، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا جو کسی کو کھانے میں یا کسی چیز میں زہر ملا کے دے، اور اس سے اگر اس کی وفات ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تکلیف سے وفات پائے ہیں، اور آپ کی چاہت تھی شہادت کی، موت کی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات بھی شہادت کی وفات ہے، کیونکہ زہر کا اثر آپ کی زندگی میں رہا اور اس تکلیف سے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آپ کی تکلیف کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے، وفات کے قریب تقریباً 2 مہینے قبل سے زہر کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سن 11 ہجری پر، جب مرض الموت کا مرحلہ طاری ہوتا ہے۔ مرض الموت یعنی وہ مرض، وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے، سن 11 ہجری سفر کے آخری ایام سے۔ وفات کس مہینے میں ہے، ربیع الاول میں۔ سن 11 ہجری، ڈیٹ کو ذرا ذہن میں بٹھائیں، سن 11 ہجری کو وفات ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو، یعنی تیسرے مہینے میں، محرم، صفر، ربیع الاول، 11 ہجری، تیسرا مہینہ، 12ویں تاریخ۔ ہم کہاں سے لے رہے ہیں، مرض الموت کب سے بتا رہے ہیں، 1 مہینہ پہلے، بیک میں جائیے، صفر کا مہینہ،
ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ، 29ویں تاریخ، بعض نے لکھا ہے 26 تاریخ میں لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں گئے تھے، جنازہ میں شرکت کی بقیع میں، اور واپس پلٹے راستے میں آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، راستے ہی میں۔ یہ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے سفر کے اینڈ سے، اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے خلاصے کے طور پر آپ کو بتاؤں، سر درد اور بخار، جو میجورٹی جو چیز ہے مرض کی، سر درد اور حرارت، شدت بخار، اس میں کافی علم غشی کھا کر کے بھی گر جاتے تھے۔ تو سن 11 ہجری سفر کی 29 تاریخ سے جب بقیع غرقد سے آپ کی واپسی ہوئی، سر میں درد شروع ہوا، آپ نے اس کا ذکر اپنی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ اور اب آتے ہیں وفات سے صرف ایک ہفتہ پہلے کی بات، وفات کا آخری ہفتہ، جس ہفتے میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ تکلیف میں تھے، مرض الموت شروع ہو گیا، آپ تکلیف میں اور الم میں آ گئے، لیکن دین کا کام چل رہا تھا، دعوت کا کام متاثر نہیں تھا۔ آپ مسجد نبوی جایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ، ہدایت و ارشاد کا کام بند نہیں ہوا، وہ جاری تھا۔ اب آتے ہیں آخری ہفتہ پہ، جو آخری ہفتہ ہے، اس ہفتے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پوچھتے کل کس کے پاس میری باری ہے، کل کس کے پاس میری باری ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا جس کو بیویوں نے بھانپ لیا، بیوی سے پوچھا کرتے کہ کل کس کے پاس باری ہے۔ اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے کہ میں کس بیوی کے پاس کل رہوں گا۔ اس سے یہ ایک اشارہ تھا، چونکہ آپ کی نظر میں سب سے چہیتی سیدہ عائشہ تھی، آپ کی چاہت تھی کہ میری باری وہاں رہے، تو سب بیویوں نے اپنی باری کو ہبہ کر دیا سیدہ عائشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد پورا مکمل آخری ہفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس گزارتے ہیں۔ آپ کے گھر میں وفات ہوتی ہے، آپ سیدہ عائشہ سے ٹیک لگائے، بدن سے ٹیک لگائے رہتے ہیں، آپ ہی کے گھر میں آپ کا جو ہے آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ تو یہ آخری ہفتہ تھا۔ اچھا، اس آخری ہفتے سے متعلق بخاری کی ایک حدیث بتاؤں، 5735 نمبر کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ معوذات پتہ آپ کو؟ معوذات 3 سورتوں کا نام ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، 3 سورتوں کا نام معوذات۔ ان 3 سورتوں کو پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کے اوپر مرض کی شدت بڑھ گئی، تکلیف اور الم بڑھ گیا، تو میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے لگی، اور برکت کی نیت سے آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر جو ہے پھیر دیا کرتی تھی۔ راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دم کیا کرتے تھے، تو بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 سورتیں پڑھ لیتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ دم کا طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حیرانی اور پریشانی کا معاملہ یہ ہے، میں بڑی سختی کے ساتھ ان بہنوں کو ڈانٹتا ہوں، ان بھائیوں کو ڈانٹتا ہوں جو جنات سے خامخواہ ڈرتے ہیں اور معمولی تکلیف کے لیے جھاڑ پھونک کرانے کے لیے جو ہے تلاشتے ہیں راقی کون ہے، عامل کون ہے، پڑھنے والا کون ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس طریقے پر عمل کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر بھی کسی کا طریقہ ہوگا کیا؟ نہیں، حیرانی کی بات نہیں۔ کوئی جو عامل ہم کو بتا دے ایسا کرو 41 مرتبہ، ایسا کرو 45 مرتبہ، ایسا کرو جو ہے 396 مرتبہ، تو ہم کو بڑا جو ہے اچھا لگتا ہے کہ ہم اس گنتی میں لگتا ہے کچھ جادو ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیا جو ہے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں،
راقی واقعی اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی راقی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سو دم کر کے سو، پریشانی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، پریشانی میں ایسے 3 صورتوں کو دم کر لو، اپنے ہاتھ پر اپنے چہرے پر مل لو۔ یہ دم ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اسی کام کے لیے خاص کر لیتا ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے غلط کرتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے غلط کرتا ہے۔ صحابہ سے زیادہ دین سمجھنے والا کوئی ہے؟ بتائیں کوئی صحابی راقی ہو؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی، کوئی صحابی اپنے آپ کو راقی کے نام سے مشہور کیوں کہ ہاں ہم اسپیشل یہی کام کرتے ہیں، ہم کو بڑی مہارت ہے، ہم جس کو چاہیں جادو کے طور پہ ہم اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیں؟ ایسا صحابہ میں کوئی نہیں ملے گا۔ یہ آج کا دھندا اختیار کیا، اس میں مال ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ مال جڑا ہوا ہے بغیر خرچ کے، نہ نمک نہ تیل نہ مسالہ، کچھ نہیں، نہ ہینگ نہ پھٹکری، کچھ نہیں۔ مولوی صاحب پھونک ویسے پڑھا نے اندر پڑھا کیا نہیں پڑھا ہے، بس پھونک مارنے کا وہ لیتے ہیں، کچھ اس میں خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنا سستا پیکیج کون نہیں اختیار کرے گا؟ تو میرے بھائی ایسے لوگوں کے پاس جو تاجر قسم کا آدمی ہو، پیشہ اختیار کر کے جو ہے یہ کام کر رہا ہو، ایسے آدمی کے پاس ہرگز نہیں جائیں۔ ہاں اگر ضرورت پڑے کبھی، نیک صالح بزرگ متقی صالحیت تقوی جن کے اندر ہے ان کے پاس جا کر کے اگر پڑھوا لیتے کوئی حرج کی بات نہیں، پیشہ ور کے پاس ہرگز نہیں جائیں۔ تو یہ طریقہ آپ کو بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مرض الموت میں انتہائی تکلیف میں تھے، اس تکلیف میں یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس تکلیف سے بڑھ کر زندگی میں اور کون سی تکلیف آئے گی؟ اس تکلیف میں یہی طریقہ ہے تو دوسری تکلیف میں آپ کون سا طریقہ چاہیے؟ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں۔ اچھا، یہ تو بتایا میں، آخری ہفتہ آپ کو میں بیان کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں وفات سے 5 دن پہلے۔ ایک ہفتہ میں بتایا وفات سے 5 دن پہلے۔ 5 دن پہلے کا مطلب 6واں دن۔ 5 دن کا پہلے مطلب وفات کا دن یہ ہے سوموار، تو 6واں دن ہوا بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار۔ وفات کا دن چھوڑ کے 5 دن، وفات سے پہلے 5 دن کی میں بات بیان کر رہا ہوں کہ بدھ کا دن ہے اور شدت حرارت بخار بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا 7 کنویں سے پانی لایا جائے، 7 کنویں سے، اور مشکیزہ کا جو ہے بند ہو، منہ بند ہو، اس میں ہاتھ ٹچ نہ ہو، کھلا ہوا نہ ہو۔ 7 کنویں کا پانی لایا جائے، مشکیزہ بند ہو، اس پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ 7 کنویں کا پانی لایا گیا جس کا مشکیزہ پیک تھا، اس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کو کچھ راحت نصیب ہوئی۔ پھر مسجد میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں۔ آپ نے ابو بکر صدیق کا مقام بیان کیا۔ آپ نے یہ کہا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب آج کے بعد بند، صرف ایک دروازہ کھلے گا، وہ دروازہ کن کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ابو بکر پہ انگلی اٹھاتے ہیں لوگ، خاص طور سے شیعہ لوگ، کچھ جو ہے چونی قسم کے دیکھتے ہیں شیعہ کو، جو ہے ایک اللہ حسن یاری، وہ چیلنج کرتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ جس نبی نے ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسا حکم دیا مسجد نبوی میں کھلنے والا سارا دروازہ بند، ایک دروازہ کھلا ہوا رہے، وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ۔ کیا اشارہ ہے؟ مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ نہیں ہے، آپ کے بڑے ایمانی رتبے اور درجے پر ہونے کا جو ہے یہ اشارہ نہیں دیتا ہے۔ پھر آپ نے انصار کے لیے وصیت کی، انصار کا خیال کرنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک دعا کی ہے اور ایک بد دعا کی ہے۔ یہ دونوں چیز آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ نے ایک دعا کی ہے اور ایک بد دعا کی ہے۔ دعا کیا کی ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن جس کو صنم کہتے ہیں، صنم، اسٹیچو، مجسمہ، اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے وثن۔ صنم چونکہ صرف ایک پتھر والی مجسمے کی چیز کو کہتے ہیں، اور وثن بولتے ہیں جو اسٹیچو ہو یا اسٹیچو کے علاوہ کچھ بھی ہو، شجر حجر جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے،
اس وسن میں ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا، مورتی پوجا کی جگہ نہ بنا، وہ جگہ نہ بنا جہاں لوگ میلے ٹھیلے لگائیں، جہاں عبادت کریں، جہاں سجدہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا ممکن ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی۔ مجال ہے کسی پرندے کے اندر کی پر مار دے اور مدینہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس، قبر کے پاس پوجا کرنا لگے؟ مجال ہے کسی کے اندر؟ مجال نہیں۔ اسی لیے میں کہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کو اس نعمت سے محروم کیا ہے، جس کے سینے میں توحید ہے، جو توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید کے اصل پاسبان ہیں، ان کی نگرانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تاکہ آپ کی قبر کے پاس لوگ آ کر آپ کے قبر کی عبادت نہ کریں، جیسے انڈیا اور پاکستان میں اپنے بزرگوں کی قبر کے نام پر تجارت اور عبادت کر رہے ہیں، وہ حال یہاں نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کے ہاتھ میں پاسبانی رکھی ہے، یہ اللہ کا ایک کرم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، بد دعا کی کیا کی تھی؟ بد دعا کی تھی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، لعنت برسائے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت تو بھیج رہے تھے، لیکن سنا کس کو رہے تھے؟ یہودیوں کو سنا رہے تھے، نصرانیوں کو سنا رہے تھے۔ کس کو سنا رہے تھے؟ اپنی امت کو سنا رہے تھے۔ کیوں سنا رہے تھے؟ تاکہ میری امت ایسا نہ کرے، اور آپ کی امت ایسا کر رہی ہے، ڈھٹائی کے ساتھ کر رہی ہے، زبردستی کر رہی ہے۔ مزار کے خلاف بولو تو آپ کو سوائے گالی کے کچھ نہیں دے گا، دلیل سے بات نہیں کرے گا۔ آپ مزار کے خلاف بات کریں، مزار کے لیے جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں، وہ دلیل سے بات نہیں کرے گا، وہ آپ کو انتہائی گندی گندی گالی دے گا، کیونکہ ان کے علماء نے ایسے ہی ان کی تربیت کی ہے۔ دلیل ہے نہیں تو دلیل علماء ان کے سکھاتے کہاں سے؟ تو سکھایا کیا؟ گالیاں سکھایا ہے، اور یہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی، اور اس میں امت محمدیہ کے لیے نصیحت ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنایا جائے، قبروں کے پاس مجاور بن کر نہ بیٹھا جائے، وہاں جو ہے قبر والے کے پاس جو ہے عبادت کا کام نہ کیا جائے کسی بھی قسم کا۔ تو یہ جو ہے وفات سے کتنے دن پہلے کی بات تھی؟ 5 دن پہلے کی بات، یعنی وفات کا دن چھوڑ کر کے میں بتا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں وفات سے 4 دن پہلے کی بات، وفات کا دن چھوڑ کے 4 دن۔ کون سا دن پڑے گا بتائیے؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار۔ تو سوموار کو نکال دیں، کتنے دن بچے؟ 4 دن۔ وفات سے 4 دن پہلے کی بات، جمعرات کا دن، انتہائی تکلیف کا دن، جمعرات کا دن۔ یہ وہ دن ہے آپ کی حیات مبارکہ کا کہ اس دن کو صحابہ کرام پھر کبھی نہیں بھول سکے۔ اتنی تکلیف آئی، اتنی تکلیف آئی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جمعرات کا دن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوئے، اور یہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی میں، پھر مسجد نبوی میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، سورہ مرسلات کی اس میں تلاوت کرتے ہیں، اور یہ آخری نماز ہوتی ہے آپ کی زندگی کی جو جماعت سے مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں، پھر جماعت سے نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ جمعرات کا دن ہے، انتہائی تکلیف کا دن، اور دھیرے دھیرے مغرب کے بعد سے مزید پریشانی، تکلیف، حرارت، درد و الم بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ صحابہ کرام مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو جواب دیا جاتا ہے آپ موجود ہیں، کیسے صحابہ کرام آپ کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ہمت کی اٹھنے کی تو آپ غشی کھا کے گر پڑے،
پھر آپ نے کوشش کی، پھر آپ نے کوشش کی، 3 مرتبہ کوشش کی، یہاں تک کہ آپ تینوں مرتبہ ناکام ہو گئے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمان جاری کیا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ بتائیے، ابو بکر کا ایمان ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے آدمی کو کیا کیا جائے؟ مسلمان ایسے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، روئے عرض پر موجود ہیں، مسجد کے ساتھ آپ کا گھر لگا ہوا ہے، آپ سے بڑھ کر انبیاء میں بھی کوئی نہیں ہے فضیلت میں، مقام و مرتبہ میں، اور آپ ابو بکر کو اپنی موجودگی میں حکم دیتے ہیں نماز پڑھاؤ۔ عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے حکم کن کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے۔ اشارہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر انہوں نے جماعت سے نماز پڑھائی۔ یہ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن، وفات سے 4 دن پہلے کی بات۔ اور آتے ہیں وفات سے 1 دن پہلے پر۔ وفات سے 1 دن پہلے کون سا دن آئے گا؟ اتوار آئے گا۔ اتوار کے دن کیا ہوتا ہے ذرا سنیں، اور ہم بھی ایسی تیاری کریں دنیا میں۔ اتوار کے دن اپنے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جس غلام سے گھر میں کام لیا جاتا تھا اور کام لیا جاتا ہے، آپ نے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس صرف 7 دینار تھے آپ کی زندگی میں، 7 دینار آپ نے صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو اسلحہ تھا مسلمانوں کو ہبا کر دیا۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے، زندگی کی آخری رات ہے، گھر کے چراغ میں تیل نہیں ہے، پڑوسی سے تیل مانگ کے اس میں ڈالا گیا ہے، پڑوسی سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 2916 نمبر کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں تو آپ کی جو زرہ ہے، زرہ کہتے ہیں جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگوں میں پہنا جاتا ہے تاکہ اس کے پہننے سے آدمی کو زخم نہیں لگتا ہے۔ تو جو آپ کی زرہ تھی ایک یہودی کے پاس گروی تھی، کس کے بدلے؟ 30 سا جو کے بدلے، آپ نے ادھار جو لیا تھا۔ یہ رسول کائنات کی حقیقت ہے، زندگی کی حقیقت۔ آپ دولت بٹورنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ آخرت بنانے کے لیے آئے تھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور ایسی تعلیم دے گئے سادگی کی کہ جتنا رش کریں کم ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1635 نمبر کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے میں نہ دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ کوئی بکری چھوڑا، نہ کوئی اونٹ چھوڑا، نہ ہی کوئی وصیت کی۔ یہ 5 الفاظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث۔ کوئی دینار نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی بکری نہیں، کوئی اونٹ نہیں، کوئی وصیت نہیں۔ وصیت کا مطلب جانتے ہیں؟ کچھ تھا ہی نہیں جو وصیت کرتے، کچھ ہوتا ہے تو وصیت کی جاتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب کچھ تھا ہی نہیں، کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے ترکے میں۔ لیکن ہم لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ مرتے دم تک، جب تک جسم میں جان ہے، ہڈی میں طاقت رہے نہ رہے، بیڈ پہ سوئے رہیں، بستر مرگ پہ رہیں، وفات آتی رہے، لیکن پھر بھی زمین خریدنے کے لیے سوچتے ہیں، بنگلہ بنانے کے لیے سوچتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے سوچتے ہیں، آخرت کے لیے اس ٹائم تک بھی ہم لوگ نہیں سوچتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی تھی۔ تو یہ کون سا دن ہے؟ وفات سے 1 دن پہلے کا اتوار کا دن۔ اب آتے ہیں زندگی کا آخری دن، اور وہ ہے سوموار۔ سوموار کو آپ کی وفات ہوئی، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حوالہ دیتا ہوں، 1387 نمبر کی حدیث بخاری میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑے ہیں
تو بیماری کے عالم میں ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے پوچھتے، ظاہر سی بات بیٹی کے گھر میں رسول کا انتقال ہوا ہے تو وہی زیادہ جانتی ہوں گی، پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی زندگی 63 سال کی تھی۔ یہ جو سوموار کا دن ہے، زندگی کا آخری دن، اس کے جو لمحات ہیں کیسے ہیں؟ فجر کا وقت ہے، تمام مسلمان مسجد نبوی میں مصلے پہ سب بندی کیے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق امامت کے مصلے پہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹاتے ہیں اپنے گھر کا تاکہ مسلمانوں کو دیکھیں، اور یہ دیکھنا آپ کا آخری تھا، یہ دیکھنا آخری تھا۔ آپ پردہ ہٹاتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، صحابہ کرام کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لانا چاہتے ہیں، ہمیں نماز پڑھائیں گے، انتہائی خوش ہو گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا، ابو بکر نماز مکمل کرو، نماز پڑھاؤ۔ پھر آپ حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور پردہ بند کر لیتے ہیں۔ یہ سوموار کا دن ہے، فجر کا وقت ہے۔ پھر آپ کے اوپر شدت، الم، تکلیف بڑھنی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتے ہیں اور بیٹی سے سرگوشی کرتے ہیں۔ سرگوشی سمجھتے ہیں؟ دھیرے سے کچھ کہنا۔ وہاں پر ساری بیویاں تھیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، کان میں ایک بات کہتے ہیں رونے لگتی ہے، پھر دھیرے سے کچھ کہتے ہیں وہ ہنسنے لگتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کہی تھی کہ تم ایک مرتبہ رونے لگی اور ایک مرتبہ ہنسنے لگی؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے تب وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، میری وفات کا دن اور وقت قریب ہو گیا ہے، میں یہ سن کر رونے لگتی ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول یہ بیان کرتے ہیں، فاطمہ جب دیکھتے ہیں بیٹی رو رہی ہے تو باپ کا دل جانتے ہیں دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کہتے ہیں فاطمہ کیا تجھے خوشی نہیں ہے؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم آخرت میں مومن عورتوں کی سردار رہو گی، تمام مومن عورتوں کی سردار رہو گی؟ جب یہ بات کہا رسول اللہ نے تو میں ہنس دیا۔ تو یہ سرگوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حسن حسین کو بلایا، ان کو بوسہ دیا، خیر کی نصیحت کی، اپنی بیویوں کو نصیحت کی، اور اپنی بیوی کو نصیحت کرنے کے بعد تکلیف کا جو معاملہ تو بڑھ ہی رہا تھا۔ وفات کا جو معاملہ ہے صحیح بخاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، 4449 نمبر کی حدیث ہے بخاری میں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میرے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے، بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر انتقال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں انتقال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتقال کیے جب وہ میرے سینے سے ٹیک لگائے تھے۔ یہ سب امتیاز ہیں، یہ خوبیاں ان کی نعمتیں ہیں۔ اور وہ یہ کہتی ہیں سب سے بڑی نعمت، وہ کہتی اللہ کی نعمت میں سے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے لعاب کو اور رسول کے لعاب کو جمع کر دیا، میرے لعاب کو اور رسول کے لعاب کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، عبد الرحمن تشریف لاتے ہیں۔ عبد الرحمن یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، رسول اللہ ٹکٹکی باندھ کر اس پر دیکھنے لگے۔ سید عائشہ سمجھ لیتی ہیں بیویوں کو شوہر کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح سے۔ آج اگر کوئی بیوی پریشان ہوتی ہے تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کا خیال نہیں کرتی ہے، شوہر بھی غفلت برتنے لگتا ہے۔ لیکن جو بیوی اپنے شوہر کا خیال کرے وہ شوہر بھی اپنی بیوی کا خیال ضرور کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے میں پوچھتے ہیں مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارہ کیا اس بات میں کہ ہاں مسواک چاہیے۔ بیوی مسواک لے کر رسول اللہ کو دیتی ہیں، مسواک چباتے ہیں لیکن چبا نہیں پاتے۔ تکلیف دیکھیں رسول اللہ کتنی تکلیف میں ہیں، مسواک نہیں چبا پاتے۔ وہ پھر کہتی ہیں کیا میں آپ کے لیے مسواک نرم کر دوں؟ آپ کہتے ہیں ہاں میرے لیے، اشارے میں کہتے ہیں ہاں، اس پہ اشارہ کیا۔
चुनांचे सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिसवाक लेकर नर्म करती हैं और रसूलुल्लाह को देती हैं, रसूलुल्लाह वो मिसवाक करते हैं। लुआब जमा हुआ, वो अपने मुंह से मिसवाक नर्म करती हैं, लुआब उसमें लगा, रसूलुल्लाह फिर उसमें मिसवाक को करते हैं, दोनों का अल्लाह ताला ने जमा कर दिया। सैयद आयशा इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार होती हैं, अल्लाह ने ये मुझे नेमत अता फरमाई है। और फिर वो बयान करती हैं कि आपके पास एक पानी का बड़ा प्याला रखा हुआ था, उसमें हाथ रखते और फिर चेहरे पर मलते और फिर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, बार बार ऐसा करते, पानी में हाथ रख के चेहरे पे पोंछते, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, और फिर उसके बाद आप कहते हैं फिर रफ़ीक़िल आला, फिर रफ़ीक़िल आला। इसका मतलब है कि हमें जो सबसे आला रफ़ीक है यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम उसको पसंद करते हैं, हम उसके पास जाना चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं। और यहीं पर आपकी वफ़ात हो जाती है, और वफ़ात होती है तो आपका जो हाथ है वो हाथ जो है झुक जाता है। ये सही बुखारी की हदीस। इसी तरह से सही बुखारी में एक ये भी हदीस है 4435 नंबर की, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुनती आ रही थी कि नबी को अल्लाह ताला इख्तियार देता है दुनिया और आखिरत के लिए, और मैंने ये चीज़ रसूलुल्लाह के लिए भी महसूस की मरज़ुल मौत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो मुझे यकीन हो गया कि आपको वो इख्तियार दे दिया गया, यानी मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, यानी मैं अल्लाह के साथ जाना चाहता हूँ, अल्लाह को इख्तियार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक चबाने के बाद वो छत की तरफ बार बार देख रहे थे। उलमा ने दो तौजीह की, एक चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नबी को वफ़ात के वक्त जन्नत का वो महल दिखाता है, जो उनका ठिकाना होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नबी को वो महल दिखाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो महल दिखाया गया, वो देख रहे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो इख्तियार दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम्हें दुनिया चाहिए या फिर आखिरत चाहिए, अल्लाह चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फिर रफ़ीक़िल आला, मुझे आला रफ़ीक चाहिए, अल्लाह पसंद है, अल्लाह चाहिए। और इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो एक वो दिन था 12 रबीउल अव्वल का, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना गमनाक और सहाबा के लिए इतना तकलीफ देह दिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। लोग ये समझ रहे थे रसूल वफ़ात कैसे पा सकते हैं, मुमकिन नहीं है, रसूल ठीक है वफ़ात पा गए हैं, जिंदा होंगे, फिर जिंदा होंगे, फिर हो सकता है मौत आएगी। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह ताला आप पर दो मौतों को जमा नहीं करेगा। क्या मतलब, एक ही मौत आनी है, दो मरतबा आपको मौत नहीं आएगी। सैयदा आयशा यकीन नहीं कर रही थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था। उमर फारूक तो तलवार लेकर गश्त करने लगे ना, रसूल वफात नहीं पा सकते, हो नहीं सकता आप वफात पा जाए। जब मामला नाजुक देखा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा देते हैं, अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो ये सुन ले कि मोहम्मद की वफात हो गई है। मोहम्मद की जो इबादत करता था वो सुन ले मोहम्मद की वफात हो गई है। जो अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, जिंदा, हमेशा जिंदा रहेगा। फिर कुरान की दलील पेश की, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया। सहाबा भी दलील से बात करते थे, और आज जब हम दलील मांगते हैं तो मौलवी कहते हैं दलील किताब में। अरे हम जो कर लेते हैं वही दलील है, दलील क्यों मांगते हो, जो कर लिया बस हो गया। दलील देते अबू बकर सिद्दीक, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कुरान की आयत पढ़ते फिर दूसरी आयत भी पढ़ते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। इस तरह से यानी मोहम्मद भी एक रसूल हैं, अगर मोहम्मद जो है इंतकाल कर जाएं या मोहम्मद जो है कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम वापस पलट जाओगे। तो कुरान से दलील पेश करते हैं, फिर सारे सहाबा को यकीन होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वफात पा गए। ये वफात का दिन है। इस दिन क्या मंजर था, मैंने शुरू में बयान कर दिया था। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह मदीने में आए हर चीज़ चमकदार और रोशन हो गई। जिस दिन आपकी वफात हो गई मदीने की हर चीज़ जो है तारीक हो गई। यहाँ तक कि हम दफन करके आए तो हम लोगों के दिल भी मुरझा गए। और
صحابہ کی تکلیفوں کا جو ہے مت پوچھیں، وقت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیے، ایسی حدیث بیان کیجئے جس میں آپ ہوں، رسول ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہو، ایسی شرط لگائی۔ وہ بیان کرنے لگے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اشارہ کی ایک جگہ کی طرف، میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور جیسے اتنا بیان کرتے ہیں کہ رسول کا نام لے کر آپ کی جدائی میں اس طرح جو وارفتہ ہو گئے، ایسے جذبات میں آ گئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے، بیان نہیں کر سکے۔ یہ رسول کی موت اور جدائی کا یہ عالم تھا۔ اور آپ کو بیان کروں، بخاری کی حدیث ہے 3168 نمبر کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ جو جمعرات کا دن آپ کو بتایا تھا، جمعرات کا دن کا ذکر کر کے وہ کہتے تمہیں کیا معلوم جمعرات کا دن کیا ہے، وہ جمعرات کا عالم، اور پھر اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، کنکریاں تر ہو جاتی ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث میں بتا رہا ہوں۔ یہ ابن عباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، آپ کی تکلیف اور آپ کی زندگی کا وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، اور پھر بیٹی کا معاملہ آپ کو بیان کر ہی دیا تھا۔ ایک آخری حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1599، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن مصیبت میں گرفتار ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، میری موت کو یاد کریں۔ ذرا اس حدیث کو یاد کریں، سمجھیں، اگر کوئی مومن مصیبت میں گرفتار ہو، میری موت کو، میری وفات کو یاد کرے، کیونکہ اس امت پر میری وفات سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے آج، صرف جشن، صرف جو ہے ہو ہلا، شور ہنگامہ مچایا جاتا ہے۔ ایک وہ دن تھا مدینے میں کہ جس دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، ساری فضا سوگوار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلمہ نکلا تھا وہ نماز تھی، اور آپ نے غلاموں کی خبرگیری کرنے کے لیے حکم دیا تھا۔ اور پھر آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہودیوں اور نصرانیوں پر آپ نے لعنت برسائی ہے، پھر اپنی قبر کے بارے میں بتایا کہ میری قبر کو میلے ٹھیلے اور عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ آپ کی وفات سے ہمیں سبق ملتا ہے، ویسے تو آپ نے بہت ساری نصیحت کی ہیں، ان نصیحتوں میں ایک یہ نصیحت لیتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی محبت ہے تو اپنی زبان سے رسول نے جو آخری کلمہ نکالا، الصلاۃ، الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کے پابند ہو جائیں۔ اور آپ نے کہا میری قبر کو سجدہ اور میلے ٹھیلے کی جگہ، عبادت کی جگہ نہ بنانا، آپ قبروں کی عبادت چھوڑ دیں، قبروں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں، مردوں سے مانگنا چھوڑ دیں، مردوں سے فریاد رزی کرنا چھوڑ دیں، کم از کم رسول سے محبت ہے تو رسول کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہمیں سمجھ دے، ہمیں رسول سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ بارالہ رسول سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کریں، ہمارے لیے سنت پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ جو مسلمان رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، انہیں بھی اس بات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب لوگوں کو جیتے جی مرتے دم تک توحید پر قائم رکھ، اور توحید ہی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔